السلام علیکم ناظرین، سیاست کی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ خبروں کا آغاز کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ مسلم لڑکیوں کو جہادی قرار دینے پر مہاراشٹر پولیس کی معذرت خواہی۔ دلسکھ نگر بم دھماکوں میں مسلم نوجوانوں کی گرفتاری کی تردید۔ انسانی حقوق کمیشن کو حیدرآباد پولیس کمشنر کا جواب۔ برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست۔ یونس خان چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستانی ٹیم سے باہر۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ جماعت اسلامی کی شاخ گرلز اسلامک آرگنائزیشن کو جہادی تنظیم قرار دینے پر مہاراشٹر پولیس نے معذرت خواہی کی ہے۔ ایڈیشنل کمشنر اسپیشل برانچ ممبئی نول بجاج نے اس بات کا اعتراف کیا کہ محکمہ پولیس کی جانب سے بعض غلطیاں ہوئی ہیں۔ محکمے کی سطح پر تحقیقات کی جائیں گی اور قاطی پولیس عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جماعت اسلامی ہند کے ایک وفد نے مہاراشٹر پولیس کے عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے اس شرانگیزی کے خلاف نمائندگی کی اور اپنی گہری تشویش سے واقف کرایا تھا۔ مہاراشٹر پولیس کے داخلی سرکولر میں گرلز اسلامک آرگنائزیشن یعنی GIO کو جہادی تنظیم قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تنظیم ملک کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ مہاراشٹر کے امیر جماعت توفیق اسلام خان نے بتایا کہ ایڈیشنل کمشنر نول بجاج سے انہوں نے ملاقات کی، جس پر انہوں نے اپنے محکمے کی غلطی کا اعتراف کیا اور معذرت خواہی کی۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ یہ اطلاع محکمے کی داخلی رازداری کا حصہ تھا جو میڈیا میں فاش ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی اور مسلم تنظیموں کے تعلق سے مختلف ایجنسیوں کے ذریعے اطلاعات موصول ہوتی رہتی ہیں۔ پولیس ان اطلاعات کی تصدیق بھی نہیں کرتی اور تردید بھی نہیں، صرف ہر قسم کی معلومات جمع کرنا پولیس کا فریضہ منصبی ہوتا ہے۔ توفیق اسلم خان نے بتایا کہ پولیس کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے ماہرین سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ حکومت نے کہا کہ وہ سعودی عرب میں نطاقہ قانون پر مجوزہ عمل آوری کے پیش نظر وہاں کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور ایسے ہندوستانی کارکنوں کی مدد کرے گی جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس نئے قانون کے تحت مقامی کمپنیوں کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ ہر 10 تارکین وطن ملازمین کے ساتھ ایک سعودی شہری کو ملازمت دیں۔ ایسا تاثر پایا جاتا ہے کہ اس نئی پالیسی سے ہندوستان کے تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد ملازمتوں کے مواقع سے محروم ہو جائے گی۔ وزیر خارجہ سلمان خورشید نے کہا کہ جس قدم کی بھی ضرورت ہوگی وہ اٹھایا جائے گا اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ سلمان خورشید نے کہا کہ وائلا روی اور احمد کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہے، ہم اس مسئلے کا جائزہ لیں گے اور جو بھی کرنے کی ضرورت ہوگی کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ معمول کی بات ہے اور ہر ملک وقفے سے ایسا کرتا ہے۔ کسی کو بھی کسی مدد کی ضرورت ہوگی تو فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے سفارت خانے کے ذریعے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور کسی بھی ہندوستانی شہری کی معاونت کے لیے تیار ہے، جسے مدد کی ضرورت ہوگی اسے فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو کسی دوسرے ملک جانا ہے تو انہیں اس ملک کے قواعد و ضوابط پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ دلسکھ نگر بم دھماکے کے بعد شہر سے بے قصور مسلم نوجوانوں کو پولیس کی جانب سے غیر قانونی طور پر حراست میں لیتے ہوئے ہراساں کرنے کے معاملے میں ایک ایڈوکیٹ کی جانب سے انسانی حقوق کمیشن میں داخل کی گئی درخواست پر کمشنر پولیس نے میمورنڈم فائل کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایڈوکیٹ غلام ربانی نے گزشتہ ماہ انسانی حقوق کمیشن میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے شکایت کی تھی کہ دلسکھ نگر بم دھماکوں کے بعد پولیس کی جانب سے بے قصور مسلم نوجوانوں کو تحقیقات کے نام پر حراست میں لیتے ہوئے غیر قانونی طور پر محروس رکھا گیا ہے اور انہیں اذیت دی گئی ہے۔ شکایت میں کہا گیا تھا کہ دھماکوں کے بعد پولیس نے مسلمانوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا اور مسلم نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن نے اس معاملے میں ڈائریکٹر جنرل پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب داخل کرنے کی ہدایت دی تھی۔ کمشنر پولیس انوراگ شرما نے اس معاملے میں میمورنڈم انسانی حقوق کمیشن میں فائل کیا۔
کمشنر پولیس نے کہا کہ ایڈوکیٹ کی جانب سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ انہیں تحقیقات پر پتہ چلا کہ پولیس نے کسی بھی مسلم نوجوان کو دلسکھ نگر بم دھماکے کے معاملے میں غیر قانونی طور پر حراست میں لے کر ہراساں نہیں کیا ہے، جبکہ اسی معاملے میں اے سی پی ملک پیٹ ڈویژن اقبال صدیقی انسانی حقوق کمیشن میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جواب داخل کرنے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت طلب کی ہے۔ حیدرآباد کے ایک ایڈوکیٹ نے برقی شرحوں میں حالیہ اضافے کے خلاف ریاستی ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی درخواست دائر کر دی ہے۔ رام چندر راؤ نے عدالت میں عرضی پیش کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ برقی شرحوں کے تمام احکامات کی آزادانہ تحقیقات کی جانی چاہیے، جبکہ مدعی علیحان کی حیثیت سے ریاستی حکومت، اے پی ٹرانسکو اور دیگر 6 فریقین کو شامل کیا گیا ہے۔ عدالت سماعت کی شروعات سے قبل درخواست کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ ریاستی الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے 30 مارچ کو مجوزہ نئی شرحوں اور سال 2013-14 کے سالانہ آمدنی ضرورت کو منظوری دیتے ہوئے ریاست کی برقی صارفین پر 6,500 کروڑ روپے کا بوجھ عائد کر دیا ہے۔ ریاست کی تمام اپوزیشن جماعتیں بھی نئی برقی شرحوں کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ سابق وزیر محمد علی شبیر نے کل مدینہ منورہ سے واپسی کے فوری بعد باغ عامہ پہنچ کر قانون ساز کونسل کے رکن کی حیثیت سے حلف لیا۔ صدر نشین کونسل اے چکرپانی نے انہیں اردو زبان میں حلف دلایا۔ اس موقع پر پی سی سی صدر بوسا ستیہ نارائنا، ڈپٹی چیف منسٹر دامودر راج نرسمہا، وزیر پنچایت راج کے جانا ریڈی، وزیر صحت کے مرلی اور دیگر قائدین موجود تھے۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے انہیں رکن کونسل نامزد کرنے پر صدر اے آئی سی سی سونیا گاندھی، انچارج اے آئی سی سی امور آندھرا پردیش غلام نبی آزاد، چیف منسٹر کرن کمار ریڈی، صدر پردیش کانگریس بوسا ستیہ نارائنا اور دیگر قائدین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوامی مسائل کو کونسل میں زیر بحث لائیں گے، بالخصوص اقلیتوں کے مسائل پر خصوصی توجہ مرکوز کریں گے۔ اردو زبان کو ریاست کے 15 اضلاع میں دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، اس پر مؤثر عمل آوری کی حکومت سے نمائندگی کی جائے گی۔ اقلیتوں کے لیے 1027 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، اس کے استعمال کے لیے نئی تجاویز حکومت کو پیش کی جائیں گی۔ تلگو دیشم پارٹی کے نو منتخب رکن قانون ساز کونسل محمد سلیم نے کل صدر نشین کونسل ڈاکٹر اے چکرپانی کی موجودگی میں بحیثیت رکن کونسل حلف لیا۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ عوامی مسائل خاص کر اقلیتوں کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے ممکنہ کوشش کریں گے۔ کانگریس کی جانب سے مسلمانوں کو بار بار 4% تحفظات فراہم کیے جانے کے مسئلے کو اٹھانے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے محمد سلیم نے کہا کہ 4% تحفظات فراہم کرنے کا دعویٰ کر رہے قائدین یہ بھول رہے ہیں کہ شعبہ تعلیم میں 4% تحفظات کے لیے درکار بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور کالجز میں سہولتوں کی فراہمی تلگو دیشم کے دور میں عمل میں آئی ہے۔ محمد سلیم نے کہا کہ وہ کونسل میں اپنی میعاد کے دوران ہر طبقے کے مسائل اٹھا کر حکمرانوں کی توجہ حاصل کریں گے اور ان کا حل دریافت کرنے میں مؤثر نمائندگی کریں گے۔ قبل ازیں مفتی صادق محی الدین فہیم کی تلاوت کلام پاک کے بعد محمد سلیم نے بحیثیت رکن قانون ساز کونسل حلف لیا۔ سیٹ اپ باکس نہ لگانے والے گھروں میں عوام پیر کی صبح سے ٹی وی نشریات کے مشاہدے سے محروم ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مرکزی حکومت نے 1 اپریل سے سیٹ اپ باکس کے ذریعے نشریات کا اعلان کیا تھا۔ حالانکہ اس سلسلے میں چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے مرکز سے کچھ وقت کی مہلت دینے کی خواہش بھی کی، باوجود اس کے شہر حیدرآباد میں جن ناظرین کے پاس سیٹ اپ باکس نہیں ہے ان کے ٹیلی ویژن پر پروگرام نہیں دکھائے گئے۔ شہر میں ایسے بیشتر لوگ ہیں جو سیٹ اپ باکس نہیں رکھتے۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بعض درمیانی افراد کی جانب سے مہنگی قیمتوں پر سیٹ اپ باکس فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران کارگزار چیف جسٹس این وی رمنا،
اور جسٹس ولاس افضل پورکر پر مشتمل آندھرا پردیش ہائی کورٹ کی PIL بینچ نے اعلان کیا کہ سیٹ اپ باکس کی تنصیب کو چیلنج کرتے ہوئے داخل کردہ درخواست پر دلائل کی سماعت کی جائے گی۔ درخواست گزار نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے سیٹ اپ باکس کو قابل دسترس قیمت پر دستیاب کروائے بغیر اس کا لزوم عائد کیا ہے۔ یہ مقدمہ سینئر صحافی و جہدکار C نریندر نے دائر کیا ہے۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ مرکز کی جانب سے جاری اعلامیے کے نام پر ناگزیر اقدامات نہ کرنے حکومت کو ہدایت دی جائے۔ صدر تلگو دیشم N چندر بابو نائیڈو نے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کو برقی صورتحال پر وائٹ پیپر کی اجرائی کا چیلنج کرتے ہوئے حکومت پر الزام عائد کیا کہ حکومت عوام کی دولت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے برقی شرحوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ چندر بابو نائیڈو جو ضلع کلکٹریٹ کاکیناڈا پر برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف ایک روزہ دھرنے پر تھے، سخت لہجے میں کہا کہ ریاست گزشتہ 9 برسوں سے لوٹیروں کے قبضے میں ہے اور لوٹیرے عوام پر بوجھ عائد کرتے ہوئے خزانے اور قدرتی وسائل کو تباہ کرتے ہوئے دولت بٹور رہے ہیں۔ نائیڈو نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کیا گیا برقی شرحوں میں اضافے کا فیصلہ عوام دشمنی کی واضح علامت بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے 9 سال میں آندھرا پردیش کو اندھیرا پردیش میں تبدیل کر دیا ہے اور چیف منسٹر اس اندھیر نگری کی چوپٹ راجہ بنے ہوئے ہیں۔ اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے دہلی سے اردو وراثت کاروان 4 اپریل کو حیدرآباد پہنچے گا۔ حیدرآباد میں روزنامہ سیاست کے اشتراک سے 2 روزہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ریاستی حکومت نے کاروان اردو وراثت کے ان پروگراموں میں مکمل تعاون کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ کوارڈینیٹر پروفیسر S.A. شکور، ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی نے بتایا کہ اردو وراثت کاروان کے تحت ملک کے ممتاز اردو شخصیتیں 4 اپریل کو حیدرآباد پہنچیں گی، جن میں کاروان کے کنوینر آصف اعظمی کے علاوہ صدر نشین پریس کونسل آف انڈیا جسٹس کاٹجو اور دیگر افراد شامل ہوں گے۔ 5 اپریل کی شام تیلگو للت کلا تورانم باغ عامہ میں کل ہند مشاعرہ منعقد ہوگا، جس میں ملک کے ممتاز شعراء اکرام منور رانا، ندا فاضلی، راحت اندوری، منظر بھوپالی، قاسم امام، آصف برہان پوری، راجیش ریڈی، علیم نعمانی، وجے تیواری کے علاوہ مقامی منتخب شعراء کلام سنائیں گے۔ 6 اپریل کو 10:30 بجے صبح جوبلی ہال باغ عامہ میں بدلتا منظرنامہ اور اردو کے عنوان سے کانفرنس منعقد ہوگی۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ سابق وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پروفیسر M رحمان، وائس چانسلر KMC یونیورسٹی لکھنؤ پروفیسر انیس انصاری، جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست، پروفیسر اختر الواسع وائس چیئرمین اردو اکیڈمی دہلی، خواجہ اکرام الدین ڈائریکٹر NCPUL، ڈاکٹر ظہیر آئی قاضی صدر انجمن اسلام ممبئی شرکت کریں گے۔ پروفیسر S.A. شکور نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے اس کاروان میں شامل شخصیتوں کے قیام کے انتظامات کیے ہیں۔ اس کاروان کے پروگراموں کی پبلسٹی کی ذمہ داری روزنامہ سیاست کو دی گئی ہے۔ اردو وراثت کاروان سابق میں ملک کے دیگر حصوں کا دورہ کر چکا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے کے دوران ایک روزہ میچز میں ناقص کارکردگی کے باعث مڈل آرڈر بیٹسمین یونس خان کو 8 ملکی چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے اعلان کردہ 30 رکنی ٹیم سے خارج کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر اقبال قاسم نے بتایا کہ یونس خان کو ٹیم میں شامل اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ پچھلے چند میچوں میں ان کی بیٹنگ کچھ زیادہ خاص نہیں رہی ہے۔ سابق کھلاڑی اقبال قاسم کے مطابق چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے اعلان کردہ پاکستانی ٹیم تجربہ کار اور نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے۔ اعلان کردہ 30 رکنی ٹیم میں آل راؤنڈر عبدالرزاق کو بھی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستانی ذرائع ابلاغ میں ایسی اطلاعات گشت کر رہی تھیں کہ یونس خان بین الاقوامی ایک روزہ کرکٹ سے سبکدوشی کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ تاہم یونس خان کے قریبی ذرائع کی جانب سے ایسی اطلاعات کو مسترد کر دیا گیا۔ 35 سالہ یونس خان
رواں مہینے کے آغاز میں جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلی گئی ایک روزہ سیریز میں صرف 116 رنز اسکور کر پائے تھے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ خدا حافظ۔